ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے اے مسلمانوں ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تم نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قومی عصبیت بدبختی کا باعث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حیی ابن اخطب اور ابو یاسر ابن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں سے حاسد یعنی ان سے جلنے والے تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عرب سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف یہودی کا بھی یہی شغل تھا۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ گو ان کی کتاب میں رسول اللہ کی تصدیق موجود تھی اور یہ بخوبی رسول اللہ کی صفتیں جانتے تھے اور رسول اللہ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، پھر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک امی اور ان پڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر عرب میں رسول اللہ کیوں مبعوث ہوئے؟ کفر و انکار پر آمدہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، جیسے اور جگہ فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننا پڑیں گی۔ بالآخر حکم نازل فرما دیا کہ ان مشرکوں سے اب دب کر نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے، اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ دوسری آیات اتری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا، اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں ڈھیر ہو گئیں۔ مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دیں گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہاں میں دیں گے۔ اللہ سے کوئی چھوٹا بڑا، ظاہر پوشیدہ، اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ مبصر کے بدلے بصیر کہا، جیسے مبدع کے بدلے بدیع اور مولم کے بدلے علیم۔